السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز بیویوں میں سے ایک تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بہت خوبصورت اور عقل مند خاتون تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ اپنے والد کی طرح وہ بھی تھوڑی سی سخت مزاج کی تھی، یہاں تک کہ ام المومنین میں سے وہ سب سے زیادہ گرم مزاج کی مانی جاتی تھی۔ چھوٹی سی بات پر بھی کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتی۔ احد کی جنگ کے بعد ان کے پہلے شوہر حضرت خوش حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کو کھو کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین اور پریشان ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجبور ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر بھی وہ اپنے محبوب شوہر کی یادوں میں گم رہتی تھی۔ جب بھی ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہنسی خوشی اور محبت کے لمحات یاد آتے تھے، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہایا کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حفصہ، تم تو میری جان کا ٹکڑا ہو، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے زندہ ہوتے ہوئے بھی میں مر گیا ہوں۔ صبر کرو میری بیٹی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہر کسی کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین یقیناً تمہیں ایسا ہمسفر عطا فرمائے گا جو تمہارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ مگر والد کے ان دلاسے بھرے الفاظوں سے بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غم ہلکا نہ ہوا۔ وہ لگاتار روتی ہی رہی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کی یہ غمگین حالت برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوہ بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حال ہی میں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھو کر اکیلے پن کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، بھائی عثمان، اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اچھا، آپ کو اس پیشکش پر میں کچھ سوچ وچار کرتا ہوں۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب دونوں کی ملاقات راستے میں ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ یہ نکاح نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حد مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور بڑی نرمی سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب ہی نہ دیا، نہ حامی بھری اور نہ ہی انکار کیا۔ لگاتار دو قریبی دوستوں سے اس طرح کا رویہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اداس ہو کر گھر لوٹ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روبرو ہو کر عرض کیا، اے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میرے اتنے پیارے دوست میری بیٹی سے نکاح کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ اپنی بیٹی کے غم میں ڈوب کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میری بیٹی، یہ کیا بات ہے؟
کیوں کوئی تمہارے لیے رضامند نہیں ہوتا؟ کیوں سب لوگ تم سے منہ موڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے، اچانک غیب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس آواز میں کہا گیا، اے عمر ابن خطاب، آپ رک جائیے، آپ غم نہ کریں۔ اے رسول کے پیارے صحابی، آپ کی پیشکش کو کوئی ٹھکرانے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ آپ وہی عمر ہیں جن کی اسلام قبول کرنے کے لیے خود رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی۔ صحابہ اکرام نے جب آپ کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری سنائی تھی تو تکبیر کی صدائیں بلند کی تھی۔ اسی وقت سے آپ اسلام کے مضبوط سپاہی بن گئے تھے۔ یقیناً اس حالت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھلائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کے لیے ایسا شوہر چنا لیا ہے جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت اور پوری کائنات کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اے عمر، وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات سن کر کچھ پل کے لیے دنگ رہ گئے۔ ان کا دل خوشی سے بھر گیا اور وہ شکر سکون میں گم ہو کر خاموش ہو گئے۔ تبھی غیب سے پھر آواز آئی، اے عمر کی بیٹی، خوشخبری حاصل کرو۔ یقیناً یہ پیغام تمہارے لیے بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہے، کیونکہ تم اس شخص کی بیوی بننے والی ہو جس کے لیے پوری کائنات بیتاب ہے۔ تم اس عظیم ہستی کی عظیم بیوی بننے جا رہی ہو جو پوری امت کی محبت کا مرکز ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس شخص کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو ساری انسانیت میں سب سے افضل اور اللہ کے سب سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا حال بیان کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کے لیے پہلے حضرت عثمان اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نکاح کا پیغام رکھا تھا، لیکن دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ اس سے میرا دل بے حد دکھی ہو گیا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایسی خوشخبری دوں جو عثمان کے لیے بھی بہتر ہو اور تمہارے لیے بھی بہتر ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عثمان کے لیے میں اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح پیش کرتا ہوں، یعنی میں تمہاری بیٹی حفصہ سے نکاح کروں گا اور عثمان میری بیٹی کلثوم سے نکاح کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کا انتہا نہ رہا اور انہوں نے بڑے سکون اور اطمینان سے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دونوں نکاح بڑے ہی خوبصورت اور پرسکون انداز میں مکمل ہوئے۔ شادی کے کچھ دن بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔
خیریت پوچھنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی عمر، اس دن آپ کے نکاح کے پیغام پر کوئی جواب نہ دینے کی وجہ سے شاید آپ رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں سچ کہوں تو اس دن آپ کی خاموشی نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ تب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس دن میری خاموشی کی وجہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور ان سے نکاح کرتا، لیکن اس وقت مجھے یہ بات آپ سے کہنا مناسب نہیں لگا۔ دوسری طرف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکون اور خوشحالی کے ساتھ رہنے لگی، لیکن ان کے غصیل مزاج کی وجہ سے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانیاں پیدا ہو جاتی اور وہ جلدی ہی غصے میں آ جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ کبھی بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس غصیلے مزاج پر نہ تو ناخ ہوئے اور نہ ہی سخت رویہ بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ غصیل مزاج والی عورتوں کے دل میں بھی محبت کی گہرائی بہت ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار نرمی اور پیارے بھرے لہجے سے حضرت حفصہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کسی مسئلے پر گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی بیوی آ کر پوچھتی ہے، آپ اتنے غیر اور فکر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ باتیں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، میرا کہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا نا، مگر آپ حفصہ کو جا کر دیکھیے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ باتوں باتوں پر بحث کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت حفصہ کے گھر چلے گئے اور ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ شرمندگی کے ساتھ جواب دیتی ہے، ایسی باتیں تو کبھی کبھی ہو ہی جاتی ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کان کھول کر سن لو، آئندہ سے کبھی بھی رسول کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپنانا، اور یہ بھی بھول کر مت سوچنا کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہے۔ تم ہمیشہ ان کی رضامندی اور ان کی خواہش کو ترجیح دینا، اور ان کے حکم اور ان کا فرمان ایک احترام کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کے گھر آئے اور دیکھا کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور انہوں نے حضرت حفصہ کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی شرمندہ ہوئے اور اپنی بیٹی کو سختی سے سمجھاتے ہوئے اونچی آواز میں فرمایا، خبردار، آئندہ کبھی بھی رسول اللہ کی بات کا جواب اس طرح مت دینا۔ کیا تم زینب جیسی حسن والی ہو یا عائشہ جیسی مقدر والی جو اس طرح جواب دیتی ہو؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، دیکھا حفصہ، میں نے تمہیں کس طرح بچا لیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، لیکن اس وقت حضرت حفصہ گھر پر موجود نہیں تھی، کسی ضرورت سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی محسوس کی اور ام المومنین حضرت مریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا۔ پھر دونوں نے کچھ وقت آپس میں گفتگو اور ہنسی مذاق میں گزارا۔ اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں ان کے ہی بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریہ قبطیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد ناراض ہو گئی۔ غصے میں آ کر انہوں نے کچھ سخت الفاظ بھی کہہ دیے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 13 بیویاں تھیں، ان میں سے 11 اصل بیویاں تھیں اور 2 تھی کنیز۔ کنیز یعنی غلام عورت، انہیں 2 کنیز سے بھی ایک تھی حضرت مریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے دل میں جلن اور غیرت پیدا ہوتی تھی۔ اس وجہ سے جب حضرت حفصہ نے اپنے گھر میں مریہ کو رسول کے ساتھ دیکھا تو بے حد غصے میں آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شانت کرنے کے لیے فرمایا، اے حفصہ، اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو میں مریہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، مجھے بس تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی پھر ایسا ہی ہو، آپ مریہ کو کبھی قریب نہ لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے حفصہ، ایک بات یاد رکھنا، اس وعدے کے بارے میں تم اور میں کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے، عورتوں کے لیے راز چھپا کر رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چند دن گزرے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ راز المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ تحریم کی آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اسے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قسم سے بری کر دیا ہے اور آپ کی اس غلطی کو انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ بے شک وہ غفور ہے، رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کو توڑنے کا کفارہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اور جو رازہ اپنے افطار حضرت حفصہ کو چھپانے کے لیے کہا تھا، وہ اسے چھپا نہ سکی، بلکہ آگے بیان کر دیا ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تمہیں ایک معمولی سی بات چھپانے کے لیے کہا تھا، لیکن بیوی ہوتے ہوئے بھی تم اسے راز نہ رکھ سکی، میں نے تم سے یہ امید نہیں کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو کر بولی، یہ بات آپ کو کس نے بتا دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہر چیز کا علم ہے، جس نے سب کچھ جان رکھا ہے، اسی نے مجھے خبر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تم اور عائشہ اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
کیونکہ تمہارے دل نبی کی خواہش کے خلاف جھک گئے ہیں، اور اگر تم دونوں مل کر نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو جان لو کہ نبی کے مددگار اللہ خود ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، نیک ایمان والے مومن ہیں، اور فرشتے بھی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریہ کبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلے کی طرح اپنے تعلقات بحال کر لیے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور وہاں کچھ زیادہ دیر تک رک گئے۔ یہ دیکھ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ہلکے میں نہ لیا اور ان کے دل میں تھوڑی سی غیرت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ جاننے کے لیے ایک جاسوس کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ جاسوس واپس آیا اور بتایا کسی عورت نے تحفے کے طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہد بھیجا تھا، اور انہوں نے وہی شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ وقت ٹھہرے رہے۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایک تدبیر آئی۔ انہوں نے یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سانجھا کی اور بولی، اے حفصہ، کئی روز سے دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول ہر روز عصر کے بعد ہم سب بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، مگر جب سے زینب روز انہیں شہد پلا رہی ہے وہ وہی زیادہ دیر رکتے ہیں۔ اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، تو پھر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، چلو ہم ایک چال چلتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول زینب کے گھر جا کر شہد نہ پیے۔ حضرت حفصہ بولی، لیکن کیسے؟ رسول اللہ کو تو شہد بہت پسند ہے، تم ایسا کیا کرو گی کہ وہ شہد پینا چھوڑ دے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حفصہ کو ایک چال سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تمہارے پاس آئے تو بس یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے تو مغفر کی بدبو آ رہی ہے، یہ ایک بات کافی ہوگی، تمہیں اور کچھ نہیں کہنا۔ دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے شہد پی کر جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو وہاں بھی یہی منظر تیار تھا۔ دراصل ام المومنین عائشہ نے پہلے ہی صفیہ کو بھی یہی بات سکھا دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی حضرت صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغفر کھایا ہے؟ مجھے تو آپ کے منہ سے مغفر کی مہک آ رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے مغفر نہیں کھایا، ہاں زینب کے یہاں تھوڑا سا شہد پیا تھا، مگر اس کی تو یہ بدبو نہیں ہوتی۔ خیر، اچھا، میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ حضرت حفصہ نے بھی ناک سکوڑتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے کہاں سے کیا کھایا ہے؟ آپ کے منہ سے تو مغفر کی بدبو آ رہی ہے۔ اصل میں مغفر ایک قسم کا پیڑ کا گوند ہوتا ہے جس کی مہک تیز اور ناپسند ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ شاید انہوں نے جس شہد کو زینب کے گھر پیا وہ مغفر کے پھول سے بنا ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اب شہد حرام ہے، میں قسم کھاتا ہوں
کہ اب کبھی شاید نہیں پیوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا، دیکھو یہ بات کسی سے مت کہنا، اگر زینب کو پتہ چل گیا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو روک نہ سکی اور یہ راز انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورۃ تحریم کی آیتیں نازل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ بتا دیا۔ اس پورے واقعے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری چوٹ کھا گئے اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ طلاق کی خبر سنتے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا غم سے ٹوٹ گئی، ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ دل رو رو کر کہہ رہا تھا، اب میں کیا کروں، میرا سہارا کون بنے گا؟ دوسری طرف جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنی بیٹی کی طلاق کی خبر پہنچی تو وہ صدمے میں ڈوب گئے۔ ان کے دل سے نکلا، ہائے عمر کے خاندان میں یہ کیا ہو گیا؟ کیا اللہ تعالی نے عمر اور اس کی بیٹی کا انجام کی فکر نہیں کی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بیٹی کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حفصہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمر کچھ دیر چپ چاپ بیٹی کے پاس بیٹھے رہے، یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کیسے تسلی دے۔ آخرکار انہوں نے ہمت جٹائی اور بولے، سنو حفصہ، اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے خاندان کے لیے بھلائی لکھی ہے تو یقیناً رسول اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے طلاق نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان بھروسے مند الفاظوں سے حضرت حفصہ کا دل کچھ ہلکا ہوا اور ان کے اندر پھر سے امید کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی۔ ادھر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق مت دیجیے، بھلے ہی ان کا مزاج کچھ سخت ہے لیکن وہ بہت نیکار اور پاک دامن عورت ہے۔ وہ اکثر روزے رکھتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ آپ کی ہمراہ ہوگی۔ اس سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر سے اپنی بیوی کے طور پر قبول فرما لیا۔ کتنی خوش نصیب تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے لیے خود جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں اتر کر سفارش کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری امت مومنین ایک ساتھ ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو غنیمت کا مال عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہماری خوراک پوشاک میں کچھ اضافہ کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ طلب سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آپ کی بیویاں دنیا کی آرام دہ زندگی کی خواہش کریں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا اور مسند نبوت سے الگ ایک کمرے میں تنہا رہنے لگے۔ ادھر منافق لوگ کے درمیان افواہیں پھیلنے لگی کہ رسول اللہ نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے انہیں طلاق نہیں،
ہاں میں نے انہیں یہ اختیار ضرور دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے پاس رہے، اگر چاہے تو اپنے راستے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے اور تمام مسلمانوں کو اعلان کر کے تسلی دی، اے لوگوں، جان لو کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے دیا ہے۔ یہ سن کر سب مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملا اور ان کی بے چینی دور ہو گئی، لیکن اس دوران خوراک خرچ کے مسئلے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیچ من مٹاؤ ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا، اچھا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو بلا لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی ٹھیک ہے، کسی کو بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اپنے والد کو ہی بلا لو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ تمہیں جو کہنا ہے اپنے ابا سے کہو۔ اس پر حضرت حفصہ نے غصے میں جواب دیا، مجھے نہیں کہنا، آپ ہی بتائیے، سنا ہے آپ تو ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہوئے فرمایا، عمر کافی ہے، اب رک جائیے۔ لیکن حضرت عمر کا غصہ آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کی دشمن، رسول ہمیشہ سچ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے انہیں سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ کے رسول یہاں موجود نہ ہوتے تو میں آج تمہیں قتل کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ سمیت تمام امت المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر معافی مانگنے لگی۔ کسی کا بھی ارادہ نہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جائے۔ ان کے دل میں نکلی توبہ اور محبت دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور محبت سے پھر اپنے قریب کر لیا۔ خیر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلمانوں کے مشکل وقت میں اہم مشورے دے کر بہت مدد کی۔ آخر کار 45 ہجری کے شعبان مہینے میں 63 سال کی عمر میں وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت میں چلی گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کو اس طرح اور بھی ایمان کی افروز کہانیاں سناتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔